بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی اسی سے مانگتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائی سے اس رب کی پناہ چاہتے ہیں. وہ پروردگار جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میرے بھائیوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یاد رکھیں، سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی احادیث نبویہ سے ہمارا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب دین اسلام میں ہر نئی بات، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، وہ بدعت کہلائے گی. ہر بدعت گمراہی ہوگی
اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں بنائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے رشتے قائم کرتے ہو، یقیناً وہ اللہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے۔ اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ، جو آپ نے 1,24,000 صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آج ہی کے دن ارشاد فرمایا۔ وہ یوم عرفہ کا دن تھا اور آج بھی یوم عرفہ کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ عظیم نصیحتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کی۔ وہ نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے ان نصیحتوں کے سابقہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملے اب قریباً 22 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تبلیغ میں، میدان دعوت میں، میدان جہاد میں بہترین کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ہر ایک انسان کے دل میں اپنے لیے ایک جگہ بنا چکے تھے۔ آپ نے اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب بس یہ موقع تھا کہ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھے دیکھتے اور انہیں کچھ ایسی نصیحتیں کرتے جو نصیحتیں آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی زندگیوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے ایک نصیحت بن کر ابھرے اور لوگوں کے گمراہی کے راستے مکمل طور پر بند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک پیغام لوگوں کے درمیان پہنچایا کہ اس مرتبہ سن 10 ذی الحجہ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں، اور جو کوئی آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلے کہ عرب کے قافلے جوق در جوق آ کر آپ سے ملتے رہے۔ ایک ایک قافلہ آتا گیا اور اس قافلے کے اندر اپنے آپ کو جمع کرتا گیا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچے 1,24,000 کا مجمع آپ کے سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس عظیم کامیابی کے ساتھ حج کا ارادہ کر چکے، آپ میدان عرفہ میں پہنچے، اور میدان عرفہ میں آپ اپنی اونٹنی پر سوار لوگوں کے درمیان پہنچے، اور اس موقع پر آپ نے خطبہ بلیغہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ بلیغہ کو ارشاد کرنے سے پہلے آپ نے کچھ باتیں یہ بھی کہی تھی، کہا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے دین سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، ایمانیت سیکھ لو، شاید آج کے بعد اس مقام پر آئندہ سال میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے نہ رہوں گا۔ آپ کی یہ باتیں، آپ کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بڑی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آپ اسے نصیحت نہیں وصیت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلی نصیحت کو رکھا وہ نصیحت یہ تھی، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتلاؤ آج کون سا دن ہے؟ یہ یوم عرفہ کا بھی خطبہ تھا، یوم النحر کو بھی آپ نے یہ نصیحت کی تھی، اور یوم النحر کی نصیحت کے موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتلاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے، جواب نہیں دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس
مہینے کو کوئی اور بہتر نام دینا چاہتے ہوں گے۔ آپ نے کہا کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ یہ سوچ کر کہ آپ اس دن کو کوئی بہترین نام سے ارشاد فرمائیں گے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے حامی بھری۔ پھر آپ نے سوال کیا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش رہے کہ آپ شاید اس شہر کا نام کوئی اچھا رکھ دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے حامی بھری۔ اس کے بعد آپ نے وہ نصیحتیں کی جو آپ نے یوم عرفہ کو بھی کی، یوم النحر کے خطبے کے دن بھی آپ نے یہ نصیحت کی۔ آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون کرنا، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے جان کی حفاظت کرنا، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایسے ہی محترم ہے، ایسے ہی معزز ہے جیسے یہ ماہ ذی الحجہ معزز ہے، جیسے یہ یوم النحر کا دن معزز ہے، اور جیسے یہ مکہ شہر تمہارے دلوں میں عزیز ہے، ٹھیک اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کا احترام باقی رکھیں گے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کی نصیحت کو کچھ اہم نکات میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات آپ نے کہی ان دماءکم، کہ تمہارا خون، آپس میں قتل و غارت گری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی۔ مارنا پیٹنا، ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کسی مومن بندے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا، اللہ کی لعنتیں اس پر ہوگی، اللہ کا غیظ و غضب اس پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے کا خون کرنا یا ایک دوسرے کو جانی یا جسمانی نقصان پہنچانا یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ اکرام میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ جمل کے بعد ایک نام نہاد مسلمان نے قتل کر دیا۔ جب اس نے حضرت زبیر بن عوام کو قتل کیا، یہ ایک بڑے معزز صحابی کا قتل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے انتقام لیا زبیر بن عوام کی طرف سے، اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیا، اللہ نے اس کی زندگی کا اطمینان ختم کر دیا۔ یہ بے چین رہتا، یہ بے قرار رہتا، یہ مضطربی کیفیت میں پایا جاتا، رات میں سوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے بھیانک خواب سے دوچار کرتا کہ مارے ڈر کے گھبراہٹ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا، نہ اسے دین میں سکون ہے نہ رات میں قرار ہے، بے چینی بے قراری کی کیفیت ہے۔ بالآخر اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ وہ کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے آج میں اس بے چینی بے قراری کی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہوں۔ پتا چلا کہ مجھ سے عظیم الشان صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا سکون و اطمینان ختم کر دیا۔ یہ فوراً مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے مصعب بن زبیر سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا سکون و اطمینان ختم کر دیا، بدلے میں آپ مجھے قتل کر دیں، میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مصعب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میرے باپ کی جان اتنی سستی نہیں تھی کہ تجھ سے انتقام لوں اور تجھ سے اس گناہ کو ختم کر دوں، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تجھے مارے وہ چاہے تجھے زندہ چھوڑے۔ یہ انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، گاؤں گاؤں جاتا رہا، سکون و اطمینان کی تلاش میں قریوں باغات کا چکر کاٹتا رہا، بالآخر زندگی میں سکون نہیں ملا۔
ایک گاؤں کے لوگوں کو جمع کرتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو میں نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا, اللہ نے میری زندگی کا سکون ختم کر دیا, میری نیند ختم کر دی, میں سونا چاہتا ہوں لیکن خواب اتنے بھیانک اور ڈراؤنے آتے ہیں کہ میں سو نہیں سکتا. میں دیکھ رہا ہوں اس گاؤں میں ایک گھر ہے جس کی دیواریں کمزور ہو چکی ہے, میری سزا یہ ہے کہ میں ان دیواروں کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا, تم ان دیواروں کو مجھ پر گرا دینا. اس طرح اس نے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا. میرے بھائیوں, یہ تاریخ کا ایک واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پر اہل ایمان کا قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مختلف عذابات سے دوچار کر دیا تھا. یہ تو قتل کی بات تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کے موقع پر جس نے پانی پینے سے روکا تھا کہ مشکیزہ آپ کے منہ کے قریب تھا, تیر چلائی, پانی پھٹ کر نیچے گر گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی تھی کہ اس کا پیٹ گرم اور پیٹ ٹھنڈی رہتی تھی. اس کے پیچھے آگ جلائی گئی تاکہ گرمی محسوس ہو, اور سامنے اس کے برف کے ٹکڑے پانی لا کر رکھ دیا گیا تاکہ اس کا پیٹ ٹھنڈا ہو. ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اسے پلائے گئے کہ پیٹ کی آگ بجھ جائے, لیکن وہ اسی طرح کے مشروبات پیتے پیتے پیٹ پھٹ کر مر گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس طور پر اسے سزا سنائی. یہ اہل ایمان جو بیٹے ہیں, یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, ان میں سے ہر ایک کا مقام, ہر ایک کا مرتبہ, آپ میں سے ہر ایک کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, صحیح بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں. نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبہ فقال ما اعظمك واعظم حرمتك وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منك. اے کعبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا, اے کعبہ تیری حرمت کا کیا کہنا, لیکن اے کعبہ ایک مومن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایسے اہل ایمان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا, ایسے اہل ایمان کے لیے اپنے دل میں نفرتیں رکھنا, انہیں مارنے کی خواہشیں کرنا, چاپلوسیاں مکاریاں کرنا, یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے. آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں جو حدیث کے حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو کسی میرے مومن بندے سے دشمنی کرے گا, اللہ کہتا ہے جو میرے مومن بندے سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں. یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں لاؤں کہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ مومن نہیں میں مومن ہوں, ہم زیادہ ایمان والے وہ کم ایمان والا. ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ ہم طے کریں. ہم ہر ایک کو اس کے گواہی کے مطابق اتنی ہی عزت, اتنا ہی احترام, اتنا ہی مقام و مرتبہ دیں گے جتنا ماہ ذی الحجہ کو, یوم النحر کو, کعبۃ اللہ کو, یا اس سے بھی زیادہ اہل ایمان کی ہم عزت کریں گے. یہ سب سے پہلی نصیحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ نے کہا وَأَمْوَالَكُمْ, اے اہل ایمان تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اب کوئی انسان کسی انسان کے مال پر کوئی غلط نظر بنا کر نہ بیٹھے, کسی کے مال کو چھیننے کی خواہشات اپنے دل میں پیدا نہ کرے. یہ مال کو چھیننے کی خواہشات تمہیں ہلاک و برباد کر کر رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو, نہ تجارت میں دھوکہ دیا کرو, نہ شادی بیاہ کے نام پر جہیز کی رقمیں لیا کرو, اور نہ ہی کسی اور طرح کا یہ لین دین, یہ معاملہ جو آج کے نئے رسوم و رسومات میں بنتا جا رہا ہے, کسی طریقے سے بھی ایک مومن کے مال پر اپنی نظر لگانا, اس کے مال سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا غلط ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. آپ یہ کہیں گے کسی لڑکے یا لڑکی والوں سے کہ میرے گھر کے 500 لوگ آ رہے, کھانے کا انتظام کرنا ہی ہوگا, جبکہ کھانے کا انتظام اسے کتاب و سنت سے نہیں, آپ اسے جبری طور پر کرا رہے ہیں, وہ مجبور ہو کر انتظام کر رہا ہے, تو سمجھ جائیں حرام ہے, حرام ہے. آپ کی اس طرح کی خواہشات کرنا حرام ہے.
ہر انسان کو اپنے مال کا خرچ کرنے کے برابر کا حق ہے. کوئی انسان کسی انسان کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا اور اس کے مال سے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی نصیحت کا تیسرا حصہ بیان فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ کہ تمہاری عزتیں بھی آپس میں ایک دوسرے پر محترم قرار دی گئی ہے. آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا, آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا, گالی گلوچ نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, برائی نہیں کرنا, بری طریقے سے لوگوں کو یاد نہیں کرنا, گالی گلوچ کے ذریعے اہل ایمان کی عزت و آبرو کو خراب نہیں کرنا. یاد رکھیں اگر آپ کسی مومن بندے کی غیبت کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, کسی مومن بندے کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھاتے ہیں, دراصل آپ اپنے مسلمان نہ ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی جو یہاں پر پڑھوں تو کئی لوگ کہیں گے ہاں یہ بات مجھے بھی یاد ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ اپنے مسلمان کے تکمیل نہ, اپنے اسلام کے مکمل نہ ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ ازمن لہ الجنہ جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کر کے دکھائے گا اور اپنے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کر کے دکھائے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ کا ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مختصر سے جملے پر کتنی بڑی بات کہی تھی کہ اما عائشہ نے کہا حسبک لصفیہ کذا و کذا کہ حضرت صفیہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں اور ایسی ہیں. آپ نے کچھ نہیں کہا, اتنا ہی کہا کہ وہ ایسی ہیں اور ایسی ہیں اور اشارہ کیا کہ وہ پست قد ہیں. یہ بتلانا چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اگر تمہاری ان باتوں کو سمندر جتنے پانی میں ڈالا جائے تو تمہاری یہ باتیں اتنے پانی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان سمندر جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لے, اعمال صالحہ کر لے اور اہل ایمان کی اتنی مختصر سی غیبت کر لے, وہ سمندر جتنی بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی آپ کی ہلکی سی غیبت کی وجہ سے. پتا ہے قیامت کے دن ہم میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو نمازوں میں پہلی صف میں, صدقات و خیرات میں پیش ذکر و اذکار میں سب سے زیادہ, قرآن مجید کی بہترین تلاوت کرنے والے, وہ قیامت کے دن آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ 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 ہوں گے, بہت زیادہ نیکیاں. ان کے متعلق جنت کا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایک انسان آئے گا اللہ کے دربار میں کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے میرے ساتھ گالی گلوچ کی. اللہ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں لے گا, ان لوگوں کے درمیان بانٹ دے گا جو مظلوم تھے, اس کی زبان کے ذریعے ان کی عزت و آبرو پر آنچ آئی تھی, ان کے درمیان نیکی دی جائے گی. نیکیاں ختم ہو گئی, لیکن کچھ اور آئیں گے کہیں گے میری بھی تو غیبت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب ان کے گناہ اس کے سر ڈالیں گے اور اسے جہنم رسید کر دیں گے. اب ذرا بیٹھ کر اندازہ لگائیں کہ میں نے کتنوں کی غیبت کی, چاچا کی, پھوپھا کی, مسجد کے فلاں فلاں مصلی کی, امام صاحب کی, مؤذن صاحب کی, وہ باہر بیٹھے کچھ لوگوں کی, فلاں دکان والوں کی, کتنی غیبتیں میں نے کی. ان تمام کو نیکیاں دینا ہے آپ کو, اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہ ہو تو ان تمام کے گناہوں کا بوجھ آپ کو برداشت کرنا ہے قیامت کے دن. کر سکتے نہیں تو اپنی زبان بند رکھیں اہل ایمان سے متعلق. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کل ہماری ہوٹلوں میں 20 روپے کی چائے آدھے گھنٹے کا وقت محض غیبتوں کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کی برائی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت گری, عزت و آبرو اور مال کے حرام ہونے کو قرار دیتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا خون معاف کیا کہ میں قتل و غارت گری, عزت و آبرو اور مال کی حرمتیں بیان کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ربیعہ بن حارث جو ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا, ایک قبیلے میں وہ دودھ پی رہا تھا, ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں
अरबों ने उसे कत्ल कर दिया, मैं उनके कत्ल को माफ कर रहा हूं। आज के बाद उस कत्ल के लिए कत्ल गारत गरी नहीं होगी, उस मासूम से बच्चे के कत्ल के खून के बदले के लिए कोई तलवार नहीं उठाएगा। जमाने जाहिलियत के तमाम उम्र को आपने अपने पैरों तले रोन दिया। अब पिछली बातों को लेकर आइंदा गीबतें नहीं की जाएगी, पिछली बातों को लेकर आइंदा लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा कि उन्हें मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था तो अब मेरा बदला लेना बनता है। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल खत्म कर दिया, यहां तक कि आपने अपनी तरफ से एक खून बहा भी माफ कर दिया। अब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अजीम नसीहत, जिसमें शायद उम्मत मुस्लिमा दौरे हादिर में आए दिन गिरफ्तार होती जा रही है। इस नसीहत के लिए नए नए चोर दरवाजे बनाए जा रहे हैं। इस नसीहत के लिए, इस नसीहत को बर्बाद करने के लिए उलमा इकराम के आए दिन कुछ ऐसे फतवे आते हैं जो ना अकल से कबूल है ना दीन से कबूल है। वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया। आपने कहा कि मैं आज से सूद को हराम करार देता हूं, ये सूद का लेन देन तमाम मामलात को खत्म करता हूं। और ना सिर्फ आपने ऐलान किया बल्कि अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कई लोगों को सूद पर रकम दे रखी थी, अगर वो सूद का पैसा उनके पास वापिस आता वो अरब के मालदार इंसान बन जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आज से हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का तमाम सूद खत्म करता हूं, इन्हें इनके असल रकम ही लौटानी होगी, सूद का 1 रुपया भी इन्हें नहीं दिया जाएगा। आजकल दौरे हादिर में सूद के लिए नए नए दरवाजे बनाए जा रहे हैं, नई नई शर्तें लगाई जा रही है कि आप इन शर्तों के साथ सूद ले लो, इन शर्तों के साथ आप ये मामला कर लो, इन शर्तों के साथ आप ये कारोबार कर लो, नई नई शर्तें। मेरे भाइयों याद रखें, सूद हराम है, हराम है। सूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम ही करार दिया। अब दुनिया के नत नए तरीके, नए कवानीन, नए बातें, नए चाले, तमाम मक्कारियां ये सूद को हलाल नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की हुर्मत का ऐलान किया और फिर कुरान मजीद का मुताला करें। अल्लाह ताला ने कहा फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, और अगर सूदी मामला से बाज नहीं आओगे, सूदी कारोबार से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने सूद के लिए कहा कि एक इंसान का सूद के 70 से ज्यादा दर्जात है और सूद का सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक इंसान अपनी मां से निकाह कर ले। आपने यह भी कहा इतियान रजुली कि एक इंसान का अपनी मां के साथ ही जिना करना ये बुरा, ये सूद इससे भी ज्यादा बुरा करार दिया गया। अपनी मां के साथ जिना करो और सूद का 1 दिरहम या दिनार खाओ, अपने मां के साथ जिना करने से भी बड़ा गुनाह सूद का लेन देन करना है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं कि इन्नी तसफ़्फ़हतु किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को छान डाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को पढ़ दिया, मुझे सूद से कोई बड़ा गुनाह नहीं मिला किताब व सुन्नत में। ये इतना बड़ा गुनाह है। आपने एक मकाम पर फरमाया एक इंसान 36 मरतबा जिना कर लेता है और एक इंसान सूद का 1 रुपया खाता है। ये सूद का 1 रुपया खाने वाला 36 मरतबा जिना करने वाले से भी बुरा करार दिया जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है। आज हमने शर्म और हया के लिए जिना से अपने आप को दूर रखा, लेकिन सूदी मामलात में शायद हम में से कई इंसान मुलव्विस होंगे जो अपने कार, अपने मोबाइल, अपने घर और पता नहीं किन किन चीजों के लिए सूदी मामलात में फंस चुके होंगे। सूद हराम करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात दौरा कराया गया आसमानों का, जन्नत और जहन्नम का। आपने उस मौके पर हजरत जिब्राइल अमीन के साथ एक मकाम का दौरा किया। आपने देखा कि एक इंसान खून की नदी में डूब रहा है। वो तैरता तैरता खून की नदी के करीब आता है, बाहर निकलना चाहता है। खून के नदी के करीब एक फरिश्ता है जो इस जोर से पत्थर उसके सर पर मारता है कि वो इंसान डूब कर मरता है, दोबारा जिंदा होता है। वो खून के नदी के दरमियान होता है।
ہے، دوبارہ باہر آنا چاہتا ہے، جب قریب آتا ہے ایک فرشتہ زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ خون کے ندی میں ڈوب ڈوب کر مرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے خون کی ندی میں ڈبو ڈبو کر جو مارا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سود کے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث کر چکا تھا، اسی لیے خون کی ندی میں ڈبو ڈبو کر اسے سزا دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سودی معاملات پر کتابت یا رائٹنگ کرنا بھی حرام ہے، اور سودی معاملات پر گواہ بننا بھی حرام ہے۔ اب کسی طریقے سے بھی سودی معاملات سے جڑے ہوئے تھے تو آج ہی توبہ و استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اگر کوئی ایسی جاب یا کاروبار میں ہے جہاں پر اسے سودی معاملات کو لکھنا پڑتا ہو یا اس کا گواہ بننا پڑتا ہو یا سودی رقم ایک سے لے کر دوسرے کو دینا پڑتا ہو، وہ اس جاب کو بھی چھوڑ دے، کام کو بھی چھوڑ دے اور اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے مالوں کی برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات سے مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ۔ اس میں بھی بتایا گیا کہ سود مال کو ختم کرتا ہے اور زکات صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سود دینے والا، سود کے ذریعے پیسہ کمانے والا بالآخر نتیجتاً وہ پیسوں کی قلت کا شکار ہی ہو جاتا ہے، کتنی بھی رقم ہو اسے اپنے مال میں کمی ہی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھی سود سے متعلقہ باتیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی، کہا فاتقوا اللہ بالنساء، اے مردوں کی جماعت، عورتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، ان عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ آپ نے اس موقع پر یہ نصیحت بھی کی، ان عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ عورتیں تمہارے بستر پر، تمہارے گھروں میں اس انسان کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں کے کپڑے، ان کا کھانا پینا یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ بھی نصیحت فرمائی تھی، کہا تھا آپ نے کہ اے عورتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حق دے رکھا ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر مردوں کو نصیحت کی کہ اتنا ہی مارو جس سے ان کے چہرے پر کوئی زخم نہ، ان کے جسم پر کوئی زخم نہ آئے۔ چہرے پر مارنے سے پرہیز کرو، ان کی ہڈیاں توڑنے سے پرہیز کرو، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو۔ اور یاد رکھے، ایک مرد نصیحتاً اخلاقاً جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو مار کے سمجھا سکتی ہے، ٹھیک اسی طرح شوہر کو اللہ نے حق دیا کہ وہ بھی اپنی بیوی کو ہلکی مار مار سکتا ہے۔ کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافن نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، کہ عورتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ان کے شوہروں کو انہیں ہلکی مار مارنے کی اجازت دی ہے، ہلکی مار مارنے کی، جس سے کوئی نشان نہ آئے۔ اور عورتوں کو یہ بھی کہا گیا اور مردوں سے یہ کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ تمہارے 1000 دوست گواہی دیتے ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آپ کو لے کر پریشان ہے، آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا انسان نہ ہو جو دن بھر اپنی بیوی سے لڑتا ہو اور رات میں اسی کے بستر پر جا کر سوتا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بیویوں کو کتنے اختیارات دیتے تھے۔ آپ نے وہ نصیحت سنی نا کہ آپ ایک مرتبہ اما عائشہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا جس کے رقص و نگار آپ کو نماز میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ آپ نے کہا امیتی عنا قرامکی ھذا، اے عائشہ اس چادر کو ہٹاؤ، یہ میری نماز میں خلل پیدا کر رہی ہے۔ وہ گھر کس کا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ چاہتے اس گھر سے اس چادر کو خود ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے گھر کے معاملات کی ذمہ داری اماں عائشہ کو دی کہ گھر میں کون سی چیز کہاں کیسے کیا سسٹم ہونا چاہیے گھر کا، وہ تم طے کرو گے عائشہ. اور اس چادر کے لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی اس چادر کو ہٹا دو، میری نماز میں خلل ہو رہا ہے. آپ اسی حدیث سے غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھر میں اپنی بیویوں کو کتنے اختیارات دیتے تھے. لہذا بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ کانچ ہے، جیسے کانچ کی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے ویسے ہی. آپ نے کہا یہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی، اگر آپ اسے سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے ٹیڑھا ہی رہے گی. آپ کو بس ان کے ٹیڑھے مزاج کو برداشت کر کے چلنا ہے اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی. آپ نے کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یا آپ نے کہا تمسکوا کتاب اللہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، آنے والے زمانے میں تمہارے گمراہی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے. پتہ ہے میرے بھائیوں، آج نت نئے فرقے ابھر کر آ رہے ہیں، نئی نئی بدعتیں ابھر کر آ رہی ہیں، ایسی ایسی عیدیں منائی جاتی ہے، ایسی شبیں منائی جاتی ہے، ایسے تہوار منائے جاتے ہیں جنہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا. پتہ ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں کو اپنا ایمان و عقیدہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں کتاب اللہ سے دور کیا گیا، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے دور کیا گیا. اگر ہم میں سے ہر انسان کو اللہ کی کتاب تھمائی جاتی ہے، جس طرح انگلش زبان سکھائی جا رہی ہے، عربی زبان بھی سکھائی جاتی ہے کہ امام قرآن مجید کو پڑھے اور پیچھے ٹھہرنے والوں کو قرآن مجید سمجھ میں آئے، تو یہ تمام بدعتیں خرافاتیں یوں ہی ختم ہو جائے گی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا. یہاں بیٹھے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہاں میں نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا؟ نہیں، ہم دوسروں کے سہارے کتاب اللہ کو سمجھتے ہیں. کبھی خود سے کسی بات کی تحقیق کی ہے کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ آپ نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آنے والے تمام بدعتوں سے گمراہیوں سے بچ جاؤ گے. اور میں اس میں یہ معنی بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جب اپنے معاملات اپنے فیصلے آتے ہیں، ان تمام معاملات میں بھی کتاب اللہ کے فیصلے اختیار کرنا تمہیں چاہیے. میں دیکھتا ہوں، میں نے کئی معاملات کو ایسے دیکھا، کیونکہ میں جماعت و جمعیت میں کام کرتا ہوں. لوگ نکاح کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کتاب اللہ سے انہیں ان کے حقوق بتائے جاتے ہیں. وہ فریق جس کے حق میں باتیں نہیں ہوتی، وہ کتاب اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مال میراث کا مسئلہ ہو جائے، اگر کہا جائے کہ مال میراث سے ان کو اتنا حق دیا جائے گا، دوسرا فریق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا حق اس کو کیوں جا رہا ہے. وہ کبھی کتاب اللہ کی بات کو تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہیں پر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور کھل کر کسی سے کہا جائے کہ تم غلط ہو، وہ انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ کتاب اللہ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو ہارنا ہو آپ ہار جائیں گے، اور جہاں جیت آپ کے حق میں لکھی ہے آپ اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کریں گے. میرے بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کام کیا تھا. اے میرے صحابہ، بتلاؤ کیا میں نے اسلام تم تک پہنچایا؟ کیا میں نے دین تم تک پہنچایا؟ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا؟ تمام صحابہ نے کہا قد بلغتا وادیتا ونصحتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، آپ نے اسلام کا حق ادا کر دیا، آپ نے جتنی خیر خواہی، جتنی نصیحتیں ہمارے ساتھ کرنی تھی وہ تمام نصیحتیں کر لی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات سنی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ قبول کر رہے ہیں، میں نے اسلام ان تک پہنچا دیا. اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے اسلام ان تک پہنچایا. اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں میں نے اسلام ان تک پہنچایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم عرفہ کی نصیحتیں تھی جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
علیہ مجمعین کے درمیان کی، اور آج ان نصیحتوں میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو بے قابو پاتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے، کئی قتل ہو رہے ہیں، عزت و آبرو کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے ہم کھا رہے ہیں، نہ بیوی شوہر کے حق ادا کرنے کو تیار ہے، نہ شوہر بیوی کے حق ادا کرنے کو تیار ہے، اور پوری کی پوری امت مسلمہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے دور ائمہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو باندھ چکی ہے کہ تم جس طرف لے جاؤ ہم بھی اسی طرف چلیں گے۔ یہی گمراہیاں آج ہمارے اندر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا چاہتے تھے یوم عرفہ کے دن، اور آپ نے کہا کہ جاہلیت کے تمام امور میرے پیروں تلے رون دے گئے ہیں، اب کوئی بھی مسلمان کسی جاہلی حرکت کو نہ کرے جو اس کو اسلام، شریعت، کتاب و سنت سے دور کرتی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے مال پر بری نظر رکھنے سے بچائے، اور اگر ہم کھا چکے ہیں اللہ اتنی طاقت دے، قوت دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کو دوبارہ ادا کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان عورتوں کو بھی شوہر کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر تیری کتاب کو سمجھ سکیں، تیرے نبی کی احادیث کو سمجھ سکے، ہم اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑے رکھیں، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ دین سے دور نہ کر، اسلام سے دور نہ کر، ہمیں ہمارا ہی ایمان و عقیدہ معلوم نہ ہو ایسی زندگی نہ عطا فرما، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں ایسی توفیق عطا فرما، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں ایسی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔